فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سامعین گرامی، آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں ایک عمومی جو کیفیت ہے وہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے، ایک بے چینی کی ایک فضا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا ہم میں سے خیال تھا کہ الیکشن کے بعد ملک میں کوئی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، وہ ایسی حکومت آئے گی کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ اور یہ عدم استحکام پچھلے کئی سالوں سے، 2 سالوں سے تو بہت ہی زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور الیکشن بھی ہو گئے لیکن اس کے ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، اور جو مایوسی کی فضا ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی، خصوصاً نوجوانوں میں، کہ جو اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، اور بہت سے وہ منفی خیالات کا شکار ہیں۔ اس مایوسی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس منفی خیالات سے کیسے نکلا جائے؟ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کے ساتھ منسلک ہے۔ سورہ یوسف ہم میں سے اکثر نے پڑھی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے۔ حضرت یوسف ہمیں معلوم ہے کہ نوجوانی میں، میرا خیال ہے کہ 12 13 14 سال کے تھے تو گم ہو جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ اغوا بھی ان کو اپنے بھائی ان کے جو ہیں وہ حسد کی آگ میں آ کر اغوا کرتے ہیں، اور یوسف جو ہیں ایک پیارا بچہ اپنے والد سے جدا ہے، مسنگ ہے، اور والد کو نہیں پتا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کہاں ہے، اور اب انہیں گم ہوئے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں، 25-30 سال گزر گئے ہیں، اور والد کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن انہیں ایک یقین ہے کہ ان کا رب ان کے بیٹے کو ان سے ضرور ملوائے، اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ، کیونکہ ان کا اپنے رب سے ایک بہت مضبوط کنیکشن تھا، اس کنیکشن کے سہارے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ 20-25 سال بعد ایک اور بہت تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے جو دوسرے حقیقی بھائی ہیں وہ جب مصر میں یوسف کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ چوری کے الزام میں، ایک جھوٹی چوری کے الزام میں انہیں حضرت یوسف کے جو فوجی ہیں وہ انہیں وہاں پر اپنے ساتھ روک لیتے، تو دوسرا بیٹا بھی اپنے والد سے جدا ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، وہ اتنے غمگین ہیں، اور یہ غم کوئی والد ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ جسے کوئی اتنا بڑا غم ملا، اور جو ہم غم محسوس کرتے ہیں اور جو ہم دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں ملکی حالات کا اور باقی چیزوں کا، اس درد کے مقابلے میں یہ درد 1000 یا لاکھ گنا زیادہ ہے، اور اس درد کو شاید وہی محسوس کرتا ہے کہ جس پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹی ہو۔ اب دونوں بھائی گم گئے، اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کے غم میں اتنے غمگین ہیں، روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی، یعنی اتنے غمگین ہیں، اور ان کی آنکھوں کی بینائی تک وہاں سے چلی گئی ہے، اور وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اور اس غم کے حالات میں، اس مایوسی کی، اس ڈپریشن کے حالات میں وہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں،
اور وہ کہتے ہیں یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، اے میرے بیٹو، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو جاؤ، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، نکل جاؤ، تلاش کرو، جاؤ، اپنی کوشش کرو، سعی کرو، جد و جہد کرو، نکلو اور اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے حضرت یوسف کو تلاش کرو، اور پھر کیا کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ اللہ کا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اور غم کی اس کیفیت میں بھی رو رو کر آنکھیں چلی گئیں، بینائی ختم ہو گئی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ ایک لاہ عمل دے رہے ہیں کہ میرے بچوں نکلو اور جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور پھیل جاؤ اور کوشش کرو، اور کوشش کرو ایک امید کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، کہ جو ایک بہت بڑے اور برگزیدہ نبی تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے والد کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جو کہ ایک اور بڑے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ اور حضرت اسحاق کے والد کون تھے؟ حضرت اسحاق کے والد وہ ہستی تھی کہ جسے رب العالمین نے کہا کہ جو اپنی ہستی میں ایک پوری امت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی 3 پشتوں سے برگزیدہ جو نبیوں کی جو اولاد ہے، اور پھر ان کا ایک بیٹا کہ جو خود نبی اور پیغمبر ہے، وہ اس کا غم ہے اس کے والد کو، لیکن والد غم کی شدت میں نڈھال ہے۔ تو پہلا سبق آج کے اس خطبے کا یہ ہے کہ غم اور دکھ یہ محسوس کرنا یہ ایک قدرتی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے، اور غم کی شدت سے نڈھال ہونا، رونا، اتنا رونا کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے، یہ کسی بھی محبت اور جو بہت ٹوٹ کر جو محبت کرتا ہے ایسے انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک پلان ہے، اور وہ اس پلان پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم جب ملکی حالات کی بات کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں بڑا غم چھلکتا ہے، بڑا دکھ آتا ہے، چہروں پر بھی دکھ کے آثار ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو تو شاید ہی کم ہی آتے ہوں گے، اور شاید پھر یہ ہے کہ ہم وہ دکھ بھری باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، یعنی سٹریس ہے، پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کا کوئی مداوع نہیں کر رہے۔ تو پہلا سبق کہ غم کا آنا انسان کی فطرت ہے، غمگین ہونا انسان کی فطرت ہے، دکھ کسی دوسرے کا فیل کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو انبیاء علیہ السلام سب کرتے رہے۔ لیکن دوسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ اس غم کی اور دکھ کی کیفیت میں ہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ ایک پلان بناتے ہیں، آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، آپ ایک لائے عمل بناتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کا پلان کیا تھا؟ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو اٹھو، نکلو، پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیلو، تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی تلاش میں سرگرداں ہو جاؤ، پوری اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر اس کی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، پر امید رہنا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، دوسرا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مایوسی کا انسان شکار ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مایوسی سے کہیں زیادہ ہے، اور جو دکھ اور جو اس پریشانی سے ہم لوگ گزرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ تھی، اور اس پریشانی کے باوجود
وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے، تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اب سامعین گرامی، یہ نا امیدی کون پھیلاتا ہے؟ نا امیدی ابلیس پھیلاتا ہے، شیطان، کہ جس کا ابلیس کہ میں نے یہ لفظ نکلا ہے بلس سے۔ بلس کا جو مطلب ہے عربی میں وہ مایوسی ہی ہے، اور ابلیس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مایوسی پھیلائے تاکہ لوگ مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں اور نیکی کم ہوتی رہے اور برائی جو ہے بڑھتی رہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، بلس یبلس المجرمون، کہ جس دن مجرم قیامت کو دیکھیں گے تو مایوس ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بلس کا اور مبلسون کا لفظ استعمال کیا، یہ ابلیس کا مقصد ہی یہ ہے، کیونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ میں اللہ کے بندوں کو قیامت تک اللہ کے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، اور مایوسی اور ڈپریشن اور جو نیگیٹیوٹی اور جو منفی خیالات، یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار، اور یہ اس ہتھیار سے وہ اللہ کے بندوں کو راہ عمل سے ہٹاتا ہے اور نکالتا ہے۔ تو سامعین گرامی، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو کفر کا توڑ کیا ہے؟ کفر کا توڑ ایمان ہے۔ تو ایمان والے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ہر حالات میں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ سعی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حالات ہونے کی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے، ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا، وہ پر امید ہے، وہ نا امید نہیں ہے۔ تو مایوسی کفر ہے۔ تو سامعین گرامی، دوسرا سبق یہ ہے کہ مایوسی انسان کو ختم کر دیتی، وہ انسان ایک مردہ انسان کے برابر ہے، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، وہ بالکل ایک چھوٹی سی کسی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ نے اسے درجہ عطا کیا اس درجے سے ہٹ کر ایک بہت ہی چھوٹے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے جتنے ہی برے حالات ہوں ان حالات میں مایوس نہیں ہوتے، پر امید رہتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں۔ اور پھر لوگ چاہے آپ کو کتنا ہی ڈپریس کیوں نہ کریں، لوگ چاہے کتنے ہی منفی خیالات کیوں نہ پھیلائیں، میڈیا کتنی ہی نیگیٹیوٹی کیوں نہ پھیلائے، مسلمان اللہ کی رحمت پر توکل رکھتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اسے غم ضرور ہے، اسے دکھ ضرور ہے، لیکن اس غم اور دکھ سے وہ مفلوج ہو کر بیٹھ نہیں گیا، وہ ایک پلان بناتا ہے، ایک لاہ عمل بناتا ہے، اس لاہ عمل پر چلتا ہے اور اس لاہ عمل پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی کا راستہ ہے تو بھاگ کر جاتا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سبقت لے کر جاؤ، ٹریفک میں ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرو، نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، نیکیوں میں کمپیٹ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بھاگ نہیں سکتا تو تیز رفتاری سے چلتا ہے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، تیزی سے چلتا ہے، نیکیوں کی طرف چلتا ہے۔ بھاگ نہیں سکتا تو تیزی سے چلتا ہے، تیزی سے نہیں چلتا تو پیدل آرام سے چلتا ہے، آرام سے نہیں چلتا تو رینگتا ہے، لیکن آگے بڑھتا رہتا ہے، چاہے ایک دن میں صرف 1 انچ ہی کیوں نہ بڑھے، ایک دن میں صرف 1 قدم ہی کیوں نہ بڑھے، وہ آگے چلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ جب اللہ کے راستے میں 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 قدم قریب ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے 1 بالشت قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ یعنی میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کی طرف 1 بالشت بڑھتا ہے یعنی 1 فٹ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 ہاتھ
ایک گز قریب ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں, اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. سامعین گرامی, یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ہے. لیکن چلنا ہم نے ہے, قدم ہم نے اٹھانا ہے. رفتار کم بھی ہو سکتی ہے, رینگنے کی رفتار بھی ہو سکتی ہے, ایک دن میں 1 قدم کی رفتار بھی ہو سکتی ہے, لیکن چل کر چلیں گے تو رب العالمین دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. تو پھر دنیا کیا کہتی ہے آپ کو کہ جب آپ کسی صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور سچائی کے اور نیکی کے اور انصاف کے اور بہتری کے اور علم کے اور تقوی کے راستے پر جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کو عجیب عجیب طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کے دوسرے بھائیوں نے بھی اپنے باپ کو کہا کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. اے ہمارے ابا جان, اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو سدا ہی یاد کرتے رہے, وہی آپ کا بچہ گم ہو گیا, بھول گیا, اب آپ اسے بھول جائیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ تو اپنے بیٹے کو, پیارے بیٹے کو سدا ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم سے گھل کر بالکل ختم ہی ہو جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں. یعنی اپنے بچے اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ بابا اب آپ اس قصے کو چھوڑ دیں, اسے بھول جائیں اور مٹی ڈالیں اور آگے چلیں, یا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس غم سے مر ہی جائیں گے. تو سامعین گرامی, تیسرا سبق آج کی اس صورت کا اور اس خطبے کا یہ ہے کہ لوگ چاہے آپ کو دیوانہ ہی کیوں نہ کہیں, لوگ آپ کو مجنون ہی کیوں نہ کہیں, لوگ آپ کو کتنی افسوسناک باتیں کیوں نہ کریں, لوگ آپ کو کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ کہیں, کتنی ہی منفی باتیں کیوں نہ کریں, کتنی ہی الزام تراشی کیوں نہ کریں, آپ نے اللہ کے راستے پر چلتے رہنا ہے. آپ نے لوگوں کی مذمت کی اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے بغیر اللہ کے راستے پر چلتے رہنا ہے. سامعین گرامی, معجزات تو ختم ہو گئے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرامات تو چلتی رہتی ہیں. مایوس رہنے والوں کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی, اور جو مایوس نہیں ہوتے وہ پلان بناتے ہیں, اس پلان پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ پر توکل کرنا ہے تو پہلے اسباب کرنے ہیں, اونٹ کو رسی سے باندھنا ہے, پھر اس کی حفاظت کی دعا کرنی ہے. مایوس آدمی تو یہی کہے گا کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور یار پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں پہ تو بس ایسے ہی حالات رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, حالات کبھی نہیں بدلیں گے, پاکستان میں تو ایسا ہی چلتا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور بھائی ہوتا نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے, ہوندا نہیں ہے کرنا پیندا ہے, ہوندا نہیں ہے کرنا پیندا ہے, عشق سمندر ترنا پیندا ہے, حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے تے جیون دے لئی مرنا پیندا ہے. سامعین گرامی, ہوتا کچھ نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے. اللہ کا بندہ جب اللہ پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اپنے آپ کو ایمان اور اخلاق اور کردار کا ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے, تو پھر معاشرے میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. سامعین گرامی, انبیاء علیہ السلام, سب انبیاء علیہ السلام کی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان سب کی زندگیاں عملی جد و جہد, عملی مصیبتیں, پریشانیاں, محنت, کوشش اور علائم اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہیں. لیکن ان انبیاء علیہ السلام نے ان ساری مصیبتوں کا, ان ساری پریشانیوں کا مقابلہ کیا اللہ کی رحمت کے ساتھ, اللہ پر توکل رکھ کر اور عملی پلان بنا کر, ایک حکمت عملی سے ایک اسٹریٹجی بنا کر, اور ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مشکلیں تھیں انہی مشکلوں کو آخر کار آسانی سے بدل دیا. تو سامعین گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 40 سال سے لے کر ان کی وفات تک
جو 23 سال کا ایک عرصہ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دیتے رہے، اور پھر اس سے پیچھے کا بھی ایک عرصہ تھا، یعنی بچپن سے لے کر نوجوانی تک، اور نوجوانی سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر تک، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی ایک بنیاد بنائی، اور اس دعوت کی بنیاد انہوں نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے بنائی، اور اس اخلاق اور کردار سے کہ جس کو مکہ کے جو مشرک اور کافر لوگ تھے وہ اس برائیوں سے بھرے ہوئے معاشرے میں بھی انہیں صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ اس جد و جہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک انقلاب برپا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب لے کر نکلتے ہیں تو فرعون کی فوجیں پیچھا کر رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، ان کے پاس عام عوام ہے، کسان اور ہاری، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جو فرعون کے ظلم اور ستم کا شکار تھے، ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، آگے سمندر آ جاتا ہے، ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف فرعون کی فوج ہے، اور اصحاب موسیٰ جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب وہ فوجوں کو دیکھتے ہیں، دونوں گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو اصحاب موسیٰ کہتے ہیں انا لمدرکون، آج تو ہم پکڑے گئے، آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہمارے بچنے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کلا، ہرگز نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے لیے ضرور راستہ نکالے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے لیے ضرور راستہ نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ کو کہ عصا کو مارو، اور پھر سمندر پھٹتا ہے اور راستہ بناتا ہے، اور پھر فرعون کی فوجیں پیچھے آتی ہیں، سمندر کو دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ اس راستے کو ختم کرو، اور فرعون کی فوجیں غرق ہو جاتی ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے ریت کو دریا بناتا ہے، پھر اس دریا میں موسیٰ کے لیے راستہ بناتا ہے۔ سامعین گرامی، چوتھا اور آخری سبق کہ بری قسمت کوئی چیز نہیں۔ ہم پھر اکثر یہ بھی کہتے ہیں میری قسمت میں نہیں تھا، میری تو قسمت ہی بری ہے، بیڈ لک۔ یہ بھی ایک لفظ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی برائی کی طرح سرایت کر گیا ہے کہ میری قسمت بری تھی۔ سامعین گرامی، اللہ نے مسلمان کے لیے خیر ہی خیر رکھی۔ کوئی کام ہمیں وقتی طور پر برا نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کام میں اللہ نے ہمارے لیے کو خیر ہی رکھی ہوگی۔ بیدک الخیر، اللہ نے ہر کام میں خیر ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو آج کل کے جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، کہ یہ حالات کہ جو الیکشن ہوئے اور اس کے بعد دھاندلی ہوئی، اور یہ جو سارا ایک پلان کسی نے بنایا تھا کہ ہم بڑی سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کریں گے، مینڈیٹ کو بدلیں گے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور ایک ہماری مرضی کی حکومت آ جائے گی۔ تو سامعین گرامی، لیکن کئی پلان الٹے ہو گئے، اور جو دھاندلی کرنے والے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں اور ہم کیا بیانیاں دیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا پلان واللہ خیر الماکرین، اللہ کا جو پلان ہے سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا پلان ہے۔ کئی لوگ مکر کرنے والے، پلان کرنے والے دنیا میں، جھوٹ اور فساد اور ظلم کرنے والے کئی پلان بناتے ہیں، لیکن رب العالمین اپنی رحمت سے ان کئی پلانز کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری قسمت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اچھی قسمت پر یقین رکھتے تھے۔ پیارے نبی، میں دوبارہ بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری قسمت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ اچھی قسمت پر یقین رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بری قسمت والی چیز موجود نہیں ہے، اور اچھی قسمت موجود ہے۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھی قسمت کیا ہے؟ بری قسمت تو ہے نہیں۔
تو اچھی قسمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی قسمت وہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات جو تم سنتے ہو، کوئی بھی اچھی بات جو تم سنتے ہو، کوئی بھی مثبت بات، کوئی بھی پازیٹیو بات جو تم سنتے ہو، وہ اچھی قسمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امید رہتے تھے، بری قسمت پر یقین نہیں کرتے تھے، اچھے ناموں کو اور اچھے لفظوں کو پسند فرماتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے نیگوشیٹرز آ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی شرائط پر نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ مسلمان بظاہر اس وقت دب کر صلح کر رہے تھے، اور 3-4 کفار کے سردار آتے ہیں قریش کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو گفتگو تھی وہ نہیں چل سکتی، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سہیل بن عمر آتے ہیں، قریش کے سردار تھے، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور اس وقت کفار مکہ کے بہت بڑے سردار تھے اور مسلمانوں کے شدید خلاف تھے۔ اور جب سہیل بن عمر آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے سہل بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سہیل کو ہمارے لیے آسانی بنا دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیگوسیشنز سہیل بن عمر سے مکمل ہو جاتی ہے اور صلح حدیبیہ سائن ہو جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے نام کی نسبت سہیل کی نسبت سہل آسانی پیدا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو اپنی حکمت اور فراست اور رحمت سے، وہ جو ایک دشمنی کا ماحول تھا اسے ایک آسانی میں تبدیل کر دیا، اور شرائط منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ سائن ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ سامعین گرامی، مسلمان کے لیے کوئی برا شگون نہیں ہے، مسلمان کے لیے کوئی بری قسمت نہیں ہے، اس کے لیے اچھی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان تکلیف میں غمزدہ ہو سکتا ہے، غمگین ہو سکتا ہے، رو بھی سکتا ہے، اللہ کے حضور دعائیں بھی کر سکتا ہے، لیکن نا امید نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان اسی مایوسی کی حالت کو توڑ کر نکلتا ہے اور پھر ایک لاہ عمل بناتا ہے، ایک پلان بناتا ہے، اور پھر اس پلان پر عمل کرتا ہے۔ تو جب اس پلان پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے اور کامیابی کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اسی کی جو مشکلیں ہوتی ہیں انہی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ امید کا دامن ہاتھ میں رکھتا ہے، دوڑ کر نیکی کی طرف چلتا ہے، دوڑ کر نہیں چل سکتا تیزی سے چلتا ہے، تیزی سے نہیں چل سکتا آہستہ چلتا ہے، آہستہ نہیں چلے گا رینگ کر چلے گا، ایک دن میں ایک قدم آگے چلے گا، لیکن اس راستے پر بڑھتا چلا جائے گا، اور جب اس راستے پر بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اسی طرح کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ماں کی رحمت سے بھی بے پایاں زیادہ ہے۔ تو سامعین گرامی، اسی رحمت کے جذبے کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے، منفی خیالات کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی اور ایک لاہ عمل بنانے کی، اور اس کے لیے ہر دن 1 منٹ ہی کوئی نہ نکالیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کی بورڈ پر بیٹھ کر کوئی میسج بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا اپنا اخلاق اور ایمان اور کردار بہتر بنائیں، اور نور کی شمع بنیں، اور اس نور کی شمع سے ایک اندھیروں میں اجالا کریں، خود بخود ہموار
ہر ایک راستہ ہو جائے گا، خود بخود ہموار ہر ایک راستہ ہو جائے گا، مشکلوں کے روبرو جب حوصلہ ہو جائے گا، مشکلوں کے روبرو جب حوصلہ ہو جائے گا، وہ رب کے سوا کسی پر آس کیوں رکھے بھلا، وہ رب کے سوا کسی پر آس کیوں رکھے بھلا، جس کا رشتہ ہے جڑوں سے وہ خود ہرا ہو جائے گا۔ پیار کی دنیا سے ناتا جوڑ کر دیکھو کبھی، پیار کی دنیا سے ناتا جوڑ کر دیکھو کبھی، جس کو چھو لو گے وہ پتھر آئینہ ہو جائے گا۔ تم ہوائیں لے کے آؤ میں جلاتا ہوں چراغ، تم ہوائیں لے کے آؤ میں جلاتا ہوں چراغ، کس میں کتنا دم ہے یارو فیصلہ ہو جائے گا۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اندھیروں کو برا کہنے کی بجائے روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں روشنی سے اندھیروں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لائے عمل ایک پلان بنانے اور پھر اس پلان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔